ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن اور خوش زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کا بیٹا دیکھتے دیکھتے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کا اس دنیا سے یوں چلے جانا اس عورت کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ وہ روتی پیٹتی حکیم صاحب کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دے جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بولے کہ ہاں، ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو ایسے گھر سے لیا جا سکتا ہے جس میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو۔ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تھا، اور گاؤں وہ جگہ تھی جہاں اس کو لگتا تھا کہ لوگوں کو کوئی غم نہیں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی، اور اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی، اور اس عورت سے اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس سوال پر اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی کہ میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا لیا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، میرے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، اور اب تو یہ حالت آ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس بیچنے کا بھی کوئی سامان موجود نہیں۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کے غم خسارے اور اس کا غم ہلکا کرتے رہ گئی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی نہ تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ان سے کھانے پینے کا سامان لے کر آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید میں کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہو۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کا اپنا غم کم اس کو لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا نسخہ بتا دیا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو بالکل ناممکن تھا، مگر اپنے غم پر قابو پانا اس کے لیے ضروری تھا۔ غموں کو بانٹنے سے ہی غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونے سے اس کی خوشیوں کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر غموں میں شامل ہونے سے ہم اپنے غم آدھے کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اگلوں کے غم بانٹتے بانٹتے کب اپنے غم بھول جاتے ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت مشکل ہے، لوگ اتنے خوش ہیں، لوگوں کی زندگی میں کوئی غم ہی نہیں، تو آپ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے مسئلوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی کسی کو دکھ دینے کی بھی کوشش نہ کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔